حضرت علی علیہ السلام کا وہ خطبہ جس میں انہوں نے خداوند عالم کی عظمت و توصیف اور چونٹی اور ٹٹی کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا: ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جسے نہ حواس پا سکتے ہیں اور نہ مکان گھیر سکتے ہیں، نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ وہ مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے اپنے ہمیشہ سے ہونے کا اور ان کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بے نظیر ہونے کا بتا دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے۔ وہ مخلوقات کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے۔ وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے اپنی قدامت پر اور ان کے عجز و کمزوری کے نشانوں سے اپنی قدرت پر اور ان کے فنا ہو جانے کی اضطراری کیفیتوں سے اپنی ہمیشگی پر عقل سے گواہی حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک ہے لیکن عدد کے اعتبار سے نہیں، دائمی ہے لیکن مدت کے اعتبار سے نہیں، اور قائم ہے لیکن کسی کے سہارے نہیں۔ ذہن اسے قبول کرتے ہیں لیکن حواس کی بنا پر نہیں، اور اس تک پہنچے بغیر نظر آنے والی چیزیں اس کی ہستی کی گواہی دیتی ہیں۔ عقلیں اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ عقلوں کے وسیلے سے عقلوں کے لیے آشکارا ہوا ہے، اور عقلوں ہی کے ذریعے سے عقل و فہم میں آنے سے انکاری ہے، اور ان کے معاملے میں خود انہی کو حکم ٹھہرایا ہے۔ وہ اس اعتبار سے بڑا نہیں ہے کہ اس کے اعتراف نے پھیل کر اس کے جسم کو بڑا بنا دیا ہے، اور نہ ایسا عظیم ہے کہ اس کی جسامت زیادہ ہو اور اس نے اس کے جسد کو عظیم بنا دیا ہو۔ وہ اپنی شان میں کبیر اور اپنی سلطنت میں عظیم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور مخلص رسول اور پسندیدہ امین ہیں۔ اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ اس نے انہیں ناقابل انکار دلائل، واضح کامیابی اور نمایاں راستے کے ساتھ بھیجا ہے، اور انہوں نے اس کے پیغام کو صاف انداز میں پیش کر دیا اور لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، ہدایت کے نشان قائم کر دیے اور روشنی کے مینارے استوار کر دیے ہیں، اسلام کی رسیوں کو مضبوط بنا دیا اور ایمان کے بندھنوں کو مستحکم کر دیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس کی عظیم قدرت اور وسیع نعمت میں غور و فکر کرتے تو راستے کی طرف واپس آ جاتے اور جہنم کے عذاب سے خوف زدہ ہو جاتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے دل مریض ہیں اور ان کی آنکھیں کمزور ہیں۔ کیا یہ ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کس طرح اس کی تخلیق کو مستحکم اور اس کی ترکیب کو مضبوط بنایا ہے؟ اس چھوٹے سے جسم میں کان اور آنکھیں سب بنا دی ہیں، اور اسی میں ہڈیاں اور کھال بھی درست کر دی ہے۔ ذرا اس چونٹی کے چھوٹے سے جسم اور اس کے لطیف حیت کی طرف نظر کرو، جس کا گوشہ چشم سے دیکھنا بھی مشکل ہے اور فکروں کی گرفت میں آنا بھی دشوار ہے۔ کس طرح زمین پر رینگتی ہے اور کس طرح اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے، دانے کو اپنے سوراخ کی طرف لے جاتی ہے
اور پھر وہاں مرکز پر محفوظ کر دیتی ہے۔ گرمی میں سردی کا انتظام کرتی ہے اور توانائی کے دور میں کمزوری کے زمانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کے رزق کی کفالت کی جا چکی ہے اور اسی کے مطابق اسے برابر رزق مل رہا ہے۔ نہ احسان کرنے والا خدا اسے نظر انداز کرتا ہے اور نہ صاحب جزا و عطا اسے محروم رکھتا ہے، چاہے وہ خشک پتھر کے اندر ہو یا جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر۔ اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں اور اس کے جسم کے اندر شکم کی طرف جھکے ہوئے پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں واقعاً اس کی تخلیق پر تعجب ہوگا اور اس کی توصیف سے عاجز ہو جاؤ گے۔ بلند و برتر ہے وہ خدا جس نے اس چونٹی کے جسم کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا اور ستونوں اعضاء پر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس چونٹی کے بنانے میں کوئی بنانے والا اس کا شریک نہیں ہوا اور نہ اس کے پیدا کرنے میں کسی قادر و توانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اگر تم فکر کے تمام راستوں کو طے کر کے اس کی انتہا تک پہنچنا چاہو گے تو ایک ہی نتیجہ حاصل ہوگا کہ جو چونٹی کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہر ایک تخلیق میں یہی باریکی ہے اور ہر جاندار کا دوسرے سے نہایت باریک حصہ فرق ہے۔ اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی، بھاری اور ہلکی، طاقتور اور کمزور چیزیں یکساں ہیں، اور یوں ہی آسمان، فضا، ہوا اور پانی برابر ہیں۔ لہذا تم سورج، چاند، سبزے، درخت، پانی اور پتھر کی طرف دیکھو، یا شب و روز کی آمد و رفت کو، دریاؤں کے بہاؤ کو دیکھو، یا پہاڑوں کی کثرت اور ان چوٹیوں کی اونچان پر نگاہ دوڑاؤ اور ان نعمتوں اور قسم قسم کی زبانوں کے اختلاف پر نظر کرو، سب اس کی قدرت کاملہ کے بہترین دلائل ہیں۔ حیف ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تقدیر ساز کا انکار کیا ہے اور تدبیر کرنے والے سے مکر گئے۔ ان کا خیال ہے کہ سب گھاس پھوس کی طرح ہیں کہ بغیر کھیتی کرنے والے کے اگ آئے ہیں اور صورتیں بنانے والے کے بغیر مختلف شکلیں اختیار کر لی ہیں، حالانکہ انہوں نے اس دعوے میں نہ کسی دلیل کا سہارا لیا اور نہ اپنے عقائد کی کوئی تحقیق کی ہے۔ ذرا سوچو تو کہ کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے، اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے؟ اگر تم چاہو تو یہی باتیں ٹڈی کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں کہ اس کے اندر 2 سرخ سرخ آنکھیں پیدا کی ہیں اور چاند جیسے 2 حلقوں میں آنکھوں کے چراغ روشن کر دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے کان بنا دیے ہیں اور مناسب سا کھلا ہوا منہ بنایا ہے، اور اس کے احساس کو قوی اور تیز بنا دیا ہے۔ اس کے 2 تیز دانت ہیں جن سے پتیوں کو کاٹتی ہے، اور درانتی کھیتی کاٹنے کے آلے کی طرح کے 2 پیر دیے کہ جن سے وہ گھاس وغیرہ کو پکڑتی ہے۔ کاشتکار اپنی زراعت کے بارے میں ان سے خوف زدہ رہتے ہیں، لیکن انہیں ہنکا نہیں سکتے، چاہے کسی قدر طاقت کیوں نہ جمع کر لیں، یہاں تک کہ وہ کھیتوں پر جست و خیز یعنی کوشش کرتے ہوئے حملہ آور ہو جاتی ہیں اور اپنی خواہش پوری کر لیتی ہیں، جبکہ اس کا کل وجود
ایک باریک انگلی سے زیادہ نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سامنے آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، ہر طرح سے سجدے میں گرا ہوا ہے، اور اس کے لیے رخسار اور چہرے کو خاک پر مل رہا ہے، اور عجز و انکسار سے اس کے آگے سراپائے اطاعت ہے، اور خوف و دہشت سے اپنی باغ ڈور اسے سونپے ہوئے ہے۔ پرندے اس کے حکم کے تابع ہیں، وہ ان کے پروں اور سانسوں کی گنتی تک کو جانتا ہے، اور ان میں سے کچھ کے پر تری پر اور کچھ کے خشکی پر جما دیے ہیں، ان کی روزیاں معین کر دی ہیں، اور ان کے انواع و اقسام پر احاطہ رکھتا ہے کہ یہ کوا ہے، یہ عقاب ہے، یہ کبوتر ہے، اور یہ شتر مرغ ہے۔ ہر پرندے کو اس کے نام سے عالم وجود میں دعوت دی ہے، اور ہر ایک کے روزی کی کفالت کی ہے۔ سنگین قسم کے بادل پیدا کیے کہ جن سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور اس کے تقسیمات کا حساب بھی رکھا۔ زمین کو خشکی کے بعد تر کر دیا، اور اس کے نباتات کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ اگایا ہے۔